جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد عمران بشیر سیلز ایگزیکٹو بی ایم کمپنی سے پرائم ہومیوپیتھک اسٹور ناز جنرل ہاسپٹل چنگی امر سدھو سے ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب سے بی ایم کمپنی کی طرف سے انٹرویو کیا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے اپنا تعارف کروا دیں. میرا نام ڈاکٹر محمد ظفر اقبال کھوکھر ہے. ہماری فیملی بیسیکلی میڈیکل گراؤنڈ سے ہے. میرے والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے, میرے دادا جی بھی. ہم لاہور میں بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے کہ آپ کا کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے ہومیوپیتھک کلینک میں؟ میں چونکہ بتایا کہ ہمارا میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہے, تو اگر دیکھا جائے تو میرا 45 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے. والد صاحب کے ساتھ کلینک پہ, پھر دادا جی کے ساتھ, اور پھر مجھے 1988 میں نے ہومیوپیتھک میں داخلہ لیا تھا. تو اس کے آن ورڈ اب تک, اور اس سے پہلے بھی میرا جو ہے وہ میڈیکل کا ایکسپیرینس رہا ہے. سینہ بسینہ سمجھ لیں یا بکس میں سمجھ لیں, یا سارا جو ہمارا میڈیکل سے ریلیٹڈ فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا بھی مجھے بہت بینیفٹ ہوا اور ایڈوانٹیج ملا ہے. ڈاکٹر صاحب کسی خاص بیماری میں کوئی خصوصی مہارت حاصل ہے آپ کو یا تجربہ؟ بہت زیادہ ہیں. اس میں ہمارا خاندانی جو بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بہت سارے پیشنٹ دیکھنے کو ملے ہیں, ایکسپیرینس دیکھنے کو ملے ہیں. لیکن یہ جو ہمارا قد کے اوپر میں نے خصوصی ریسرچ کی ہے, اور پچھلے 20 سالوں سے میں بلڈ کیمسٹری خون, ہمارے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہومیوپیتھی کے جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے پاس, اور ہمیں بھی جب پڑھایا گیا تو شروع میں کافی مسئلہ بنا. وہ یہ کہ لیب رپورٹ پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. لیب رپورٹ پڑھ کے تو دوائی سلیکٹ کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا. تو جہاں خامی دیکھی جاتی ہے یا جہاں کمی دیکھی جاتی ہے, اس کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے پھر میں نے بلڈ کیمسٹری کے اوپر جو ہے خصوصی ریسرچ ورک کیا. 23 سال ہو گئے اس کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ ہم بلڈ رپورٹس جو پڑھ کے تو اس کے اوپر سنگل ریمیڈی ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ سلیکٹ کر سکیں. تو اس کے اوپر باقی قد کی دوائیاں اس کے اوپر میری خصوصی ریسرچ ورک ہے. بہت اچھی بہترین قد کو بڑھانے والی دوائیاں. باقی اور جتنے بھی ہیں شیٹکا اور جتنے بھی جوڑوں کے درد اور جتنے بھی معاملات ہومیوپیتھی کے حصے میں آتے ہیں, ساروں کے اوپر خصوصی مہارت ہے اور ریسرچ ہے جو ہم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک پریکٹس میں آپ کے پاس کس قسم کے زیادہ مریض آتے ہیں؟ ساری قسم کے کرونک ڈیزیزز آتے ہیں. ہم چونکہ مین پہ بیٹھے ہیں, چھوٹے چھوٹے کیس ہمارے پاس نہیں آتے. تو جو زیادہ سیریس کیس دوسروں سے جواب لے کے یا سال کی ایفرٹ سے دوسری پیتھیز کی دوائیاں کھا کے مایوس ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز ہیں وہ ریفر کرتے ہیں میرے پاس کیس کہ آپ وہاں چلے جائیں, وہاں آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا, تو ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کس کو اپنا استاد مانتے ہیں؟ کوئی آپ کا رہنما ہے خاص؟ ڈاکٹر کوی صاحب, ڈاکٹر عبدل کوی, بڑا ان کا نام تھا. پاکستان کے ٹاپ 10 ڈاکٹروں میں ان کا نام تھا. تو میں وہاں 5 سال ان کے پاس والٹن سے سمن آباد مین مارکیٹ سمن آباد ان کے پاس رات کو 10 بجے سے 2 بجے تک ان کو فالو کرنے جاتا تھا, ان سے ٹریننگ لینے جاتا ہوتا تھا. اور وہ سب سے مایہ ناز ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر عبدل کوی صاحب. ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک پریکٹس کے دوران کس ہومیوپیتھک دوا ساز کے ادویات زیادہ استعمال کرتے ہیں سر؟ ساری کمپنیاں بہترین ہیں. اس میں بی ایم بھی ہے, بی ایم ٹاپ میڈیسن میں آتی ہے. بی ایم کا ایک نام ہے, انہوں نے بڑی محنت سے اپنا نام بنایا ہے, اور بنا کے مارکیٹ میں اس وقت ٹاپ 5 کمپنیز میں ان کا نام آتا ہے. سر بی ایم پرائیویٹ لمیٹڈ کے ادویات استعمال کرنے کی کوئی خاص وجہ رزلٹ ہیں؟ پیکنگ رزلٹس ہے؟ ہیں, اچھے رزلٹس ہیں. پیکنگ بھی ان کی انڈیویجول ہے. باقی سارے پٹنسی کو کیپ کے بغیر, ڈبیا کے بغیر دیتے ہیں. ان کی ایک انڈیویجولٹی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو ایک خاص بنا کے تو پریزنٹ کرتے ہیں, اور ان کو مطلب
उनकी कंपनी की डीलिंग भी, उनकी कंपनीज के जो रूल्स हैं वो भी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, उसमें ज़बरदस्त किस्म का है। डॉक्टर साहब, आपने प्रैक्टिस के दौरान बीएम की प्रोडक्ट को कैसा पाया? मदर टेंचर, डायलोशन, बायोकेमिक, बेहतरीन है, बीएम की काम मरकबात। करती हैं और उनके रिजल्ट से ही मुतमिन हैं हम, और जब रिजल्ट से मुतमिन हो जाए तो फिर बाकी सब कुछ ठीक है। मदर टेंचर के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मदर टिंचर्स शुरू में कुछ थोड़ी बहुत कंप्लेन थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्लियर कर ली हैं, वो सारी की सारी बेहतरीन हो रही हैं। टंसीज भी इसी तरह ही हैं, टंसीज काम करती हैं, मदर टिंचर्स भी उनके काम करती हैं। सर, मौजूदा दौर में आप बीएम को कहाँ देखते हैं और किस मकाम पे तस्वर करते हैं आने वाले दिनों में बीएम को? लीडर ग्रुप में तो ऑलरेडी उनका नाम है, लीडरशिप में हैं, वो सारे बेहतरीन अंदाज में काम करते हैं, मार्केट में बेहतरीन अच्छा तरीक़ाकार है उनका। सर, बीएम की बेहतरी के लिए आप क्या तजवीज़ देना पसंद करेंगे सर? एज़ यूजुअल जैसे दूसरी कंपनियां मेहनत से काम करना है, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, बेहतरीन अंदाज में काम करना चाहिए उनको, और उनको फॉलो अप में जाना चाहिए। होम्योपैथिक प्रैक्टिस के अलावा दीगर मसरूफियत और शौक़ क्या हैं? कुछ ऐसा ख़ास नहीं, मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो क्लिनिक में ही गुजरी है, तो छोटा मोटा सोशल सेटअप है, बाकी जो है वो क्लिनिक। सर, कोई ऐसा प्रोफेशनल ज़िंदगी में कोई वाक़या पेश आया हो जो आपको याद हो या शेयर करना चाहें? बेशुमार हैं, बड़े बड़े भी और छोटे छोटे वाक़यात भी। इसमें कई ऐसे केस हैं जिनको हम समझते थे कि ये ठीक होने में जो हैं वो 8-10 माह ले जाएंगे, साल 1.5 साल ले जाएंगे, लेकिन जब वो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ठीक होते हैं तो इंतहाई खुशी होती है। तो उसमें होम्योपैथी के ऊपर बिलीव बढ़ जाता है कि भाई जो दूसरी पैथीज जो हैं वो सारी उम्र एक चीज़ को ठीक नहीं कर सकती। जब वो हमारे पास आते हैं तो महीने 2 महीने में पुराने केसेस ठीक होते हैं, तो फिर बड़ी खुशी होती है कि भाई होम्योपैथी को बेहतरीन अंदाज में हमने पाया है और उसी को। डॉक्टर साहब, आपने होम्योपैथी के मुल्की या बैनुल अक़वामी किसी सेमिनार में हिस्सा लिए? जाते हैं, बुलाते हैं तो जाते हैं, काफ़ी अर्सा हो गया जाते हुए, अब टाइम नहीं मिलता, अब नहीं जाते, पहले जाते होते थे। पाकिस्तान में होम्योपैथी के मुस्तकबिल को कहाँ देखते हैं सर आप? पाकिस्तान में मुस्तकबिल जो होम्योपैथी का है, जितना इस दौर में ये 3-4 सालों में जो मुश्किल टाइम है, या जितनी इस दौर में इस होम्योपैथी की तजलील की जा रही है वो किसी दौर में भी नहीं रही। 500-600 साल हो गए हैं। ये नया रूल जो अभी आया है कि FSC करके तो होम्योपैथी में दाखिला मिलेगा, इससे पहले, इस रूल के पहले से ये होना चाहिए था कि बड़े हॉस्पिटल, बड़े शहरों के बड़े हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट बनता है, 20-20, 25-25 डॉक्टर होम्योपैथी के उसमें आते, चार्मिंग बनती तो लोग खुद ब खुद इस तरफ को भागते। उसके बाद FSC की शर्त रखी जाती, FSC की शर्त जब रखी जाती तो फिर लोगों ने खुद ब खुद इधर आना था। पहले डिप्लोमा करवाया जाता था, फिर बहावलपुर यूनिवर्सिटी से जो है वो डिग्री का इजरा हुआ FSC के बाद। अब जो है वो FSC भी करवाई जा रही है और फिर डिप्लोमा भी करवाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी तजलील है। होना ये चाहिए था कि जो FSC करते तो सारों को डिग्री, और फिर इसकी चार्मिंग लिस्ट होती, बड़े बड़े शहरों में एक छोटा हॉस्पिटल बनते हैं, या फिर बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं उनके अंदर एक डिपार्टमेंट बनता पूरा, फिर लोग खुद ब खुद इधर खिंचे आते। अब पूरे पंजाब में 20 से 30 या 50 लड़के होंगे जिन्होंने FSC बेस पे दाखिला लिया है। ये तो होम्योपैथी को डिस्ट्रॉय की तरफ लेके जाया जा रहा है, या होम्योपैथी के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा कि ये क्या। हालांकि इस वक्त होम्योपैथी को फॉलो अप करने के लिए सरपरस्त जो हैं बड़े बड़े नाम हैं, इसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले मालिकों के नाम हैं, और इतनी तंजीमें हैं, और ये नीचे को जा रहा है। इंतहाई तशवीशनाक और दुख की बात है कि भाई ये क्या काम है।
کہ اس وقت تو اوپر کو جانا چاہیے تھا. ابھی اتنی تنظیمیں, اتنا درد رکھنے والے اور اتنے بڑے بڑے نام ہیں جن لوگوں کے کہ وہ جا کے تو اس پہ کام کرنا چاہیے تھا. کوئی بول ہی نہیں رہا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ تو مزید ہم ڈاؤن میں جا رہے ہیں, اپ میں جانا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب آپ حکومت پاکستان سے کیا توقع کرتے ہیں, کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ حکومت کو کس طرح اس کی طرف توجہ دینی تھوڑی چاہیے؟ اس کی سرپرستی زیادہ کر دینی چاہیے. جو بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے, جو بڑے گروپ ہیں وہ ہومیوپیتھی کو پمپنے نہیں دے رہے, اس کو آگے جانے نہیں دے رہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کا گریڈ بھی ہومیوپیتھی پہ اپ کریں, ہاسپٹل بنائیں, یا بڑے بڑے ہاسپٹل میں پورا ایک ڈپارٹمنٹ دیں, وہاں پہ سارے پیشنٹ کے لیے اچھی سہولتیں ہوں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بیٹھیں. پھر یہ چارن بنتا ہے ہومیوپیتھ کے لیے. پھر اس سے گورنمنٹ کو ریونیو بہت زیادہ حاصل ہوگا کہ بھئی وہ وہاں دوائیاں زیادہ سیل ہوں گی, پھر زیادہ ہوگا, پھر ڈالر بچیں گے, زر مبادلہ بچے گا, اتنے جو دوسری پیتھیز کے خرچے ہیں وہ کم ہوں گے. ہمارا ملک اس وقت ویسے کرائسس میں ہے. تو اس حوالے سے یہ آہستہ آہستہ اپنی ہی کمپنیز اور اپنی ہی یہاں ایفرٹ جتنی ہیں وہ کی جائیں گی, تو کروڑوں اربوں ڈالر کا زر مبادلہ بچے گا جو ہم میڈیسن کی صورت میں ہم باہر بھیج دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کسی ہومیوپیتھک تنظیم سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں کوئی ایسی خاص. ڈاکٹر صاحب آپ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ نہیں کوئی ایسی خاص. ڈاکٹر صاحب آپ کی شادی کب ہوئی؟ شادی میری ہوئی تھی 1997. اور ڈاکٹر صاحب کتنے بچے ہیں, اور ان میں سے کوئی ہومیوپیتھی کی طرف کسی کا رجحان ہے بچوں کا؟ میرا ایک بیٹا ہے وہ میڈیکل میں ہے, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی طرف جا رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو کیا مشورہ دینا پسند کریں گے؟ ہومیوپیتھی آپ کی عزت ہے. اگر آپ اپنی عزت کی خود حفاظت نہیں کر سکتے تو دوسرا کوئی آپ کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا. ہومیوپیتھ بننا ہے تو ہومیوپیتھ بنیں, ہومیوپیتھی پڑھیں. ہومیوپیتھی نے آپ کو عزت دی ہے, آپ کو اس کرسی دی ہے, اور اس کرسی کی عزت بڑھانا آپ کا کام ہے. جب تک آپ خود نہیں اپنی عزت کی حفاظت کریں گے کوئی دوسرا کرنے نہیں لگا. تو اس لیے ہومیوپیتھی پڑھیں, ہومیوپیتھ بنیں, ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کریں, اور دل لگا کے کیسز دیکھیں, اور اپنے ہومیوپیتھی کا نام بلند کریں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت مہربانی, شکریہ آپ نے بی ایم ہومیوپیتھک کمپنی کے لیے ٹائم نکالا. جی تو آپ کی بہت بہت مہربانی سر, تھینک یو. بہت شکریہ.